الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ٹیلی ویژن، ویڈیو اور پلے اسٹیشن فروخت کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میری الیکٹرک آلات کی دکان ہے، لہٰذا کیا میں ٹیلی ویژن اور ویڈیو اور پلے اسٹیشن وغیرہ کے آلات اور اس کے متعلقہ آلات فروخت کر سکتا ہوں؟ یہ علم میں رہے کہ مجھے علم نہیں کہ یہ آلات کس غرض کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ٹیلی ویژن، ویڈیو اور اس طرح کے دوسرے آلات ان میں شامل ہوتے ہیں جو خیر و بلائی اور شر اور اطاعت اور فرمانبرداری اور معصیت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن آج انہیں زیادہ تر شر اور معاصی اور بے پرد اور ننگی عورتیں دیکھنے اور لہو و لعب اور موسیقی جیسی باطل اشیاء سننے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے عمل میں انسان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے جو اس کے ظن غالب میں ہو، لہٰذا ان آلات کی خرید و فروخت جائز نہیں سوائے ایسے شخص کے جسے یہ علم ہو یا پھر اس کا ظن غالب ہو کہ یہ آلات مباح اور حلال کام میں استعمال ہوں گے تو وہ فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو علم ہو یا اس کے ظن غالب میں ہو کہ یہ آلات حرام کام میں استعمال ہوں گے تو انہیں فروخت کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو اور برائی اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاوی جات میں ہے، ہر وہ چیز جو حرام کام میں استعمال کی جائے یا پھر ظن غالب یہ ہو کہ یہ حرام میں استعمال ہوگی تو پھر اس چیز کو تیار کرنا اور باہر سے منگوانا اور اس کی خرید و فروخت اور مسلمانوں کے مابین اس کی ترویج کرنا حرام ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 109۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال کیا گیا، میں الیکٹرک انجینئرنگ کا کام کرتا ہوں اور میرا کام ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور ویڈیو وغیرہ کی مرمت کرنا ہے، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ کام جاری رکھنے کے بارے میں فتویٰ دیں کہ آیا یہ کام کرتا رہوں؟ یہ علم میں رکھیں کہ اس کام کو ترک کرنے سے میرا سارا تجربہ اور محنت جاتی رہے گی جو میں نے ساری زندگی کی ہے، اور اس کے ترک کرنے سے ہو سکتا ہے مجھے نقصان بھی پہنچے۔ تو کمیٹی کا جواب تھا، کتاب و سنت کے شرعی دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمان شخص کے لیے اچھی اور حلال کمائی کرنا واجب اور ضروری ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام تلاش کریں جس کی کمائی اچھی اور پاکیزہ ہو۔ جس عمل کا ذکر آپ نے کیا ہے اس کی کمائی اچھی اور پاکیزہ نہیں، کیونکہ یہ آلات غالباً حرام کاموں کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 420۔ اور رہا مسئلہ پلے اسٹیشن اور اس کی ڈسکوں کا، تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو اوپر بیان ہو چکا ہے، لہٰذا اس شخص کے لیے فروخت کرنا جائز ہے جس کے متعلق ظن غالب ہو کہ یہ انہیں حلال اور مباح کام میں استعمال کرے گا، اور اس شخص کے لیے فروخت کرنا حرام ہے جس کے بارے میں ظن غالب ہو کہ یہ اسے حرام کاموں میں استعمال کرے گا۔ آج کل اکثر لوگ اسے حرام کام کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دل بہلانا اور آسودگی اور خوشی ایک عارضی چیز ہوتی اور اسے ضرورت کے وقت کیا جاتا، لیکن اب یہ تو بہت سے لوگوں کے ہاں اور بنیادی چیز بن چکی ہے، جس میں بہت سارے لوگ تو اپنی عمر اور مال خرچ کرتے ہیں اور ایک کھیل سے دوسرے کھیل میں اپنی توانائی اور کوشش صرف کرتے رہتے ہیں، اور کلبوں اور سوئمنگ پولوں میں جاتے ہیں اور سفر و سیاحت اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور پارکوں کا رخ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو پلائی اسٹیشن وغیرہ یا اس طرح کے دوسرے گیموں کو استعمال کرتے ہیں جن کے سبب سے نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اور بہت ساری دینی اور دنیاوی مصلحتوں سے بھی انسان مشغول ہو جاتا ہے، اور یہی بات ہمیں ان جیسے لوگوں کے لیے اس کے حرام ہونے کا یقین دلانے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن جو شخص معاملات کی اس طرح قدر کرتا ہے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، اور ان گیموں کے ساتھ تھوڑا بہت کھیلتا ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے، اور اس کے سبب کوئی بھی واجب کردہ چیز ضائع نہیں ہوتی اور دینی اور دنیاوی مصلحتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گیم میں اور کھیل ننگی عورتوں اور موسیقی وغیرہ دوسری برائیوں سے خالی اور پاک صاف ہوں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور مسلمان شخص کے شایان شان اور اس کے لائق تو یہی ہے کہ وہ ایسی پاکیزہ اور حلال کمائی کرے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، ہر وہ جسم جو حرام پر پلا اور بنا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 4519 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39744۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔